إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے بارے میں، قرآن کے جو اعجاز ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا تھا، پوائنٹس بنائے تھے، آپ میں سے کوئی اس کو ریپیٹ کرے گا؟ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ اسی طرح 1 2 3 کر کے اس کو انلسٹ کر سکیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ اس کا معجزہ ہونا اور اس کی امتیازی حیثیت اس کو واضح جو کرتی ہے۔ جی کون کرے گا؟ جی میم، ایک تو میں شیئر کر دیتی ہوں۔ ہاں جی کیجیے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ چیزیں آپ سب کے ٹپس پہ آ جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو یاد کرنا ہوتا ہے تاکہ کل کو جب آپ کسی سے بات کرو تو آپ کے پاس مٹیریل ہو بات کرنے کے لیے، آپ کو پتا ہو کہ کیا بات کرنی ہے۔ کوئی کوشچن آپ سے کر لیتا ہے تو آپ کے پاس آپ کو پتا ہو کہ اس کو آنسر کیسے کرنا ہے۔ میم سوری، آپ کوشچن ریوائز کریں، ایکچولی ڈسٹریکشن ہے بچے۔ قرآن کے اعجاز کی بات ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی نا، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیلنج دیا تھا جو مشرک ان کو جو منکرین تھے قرآن کے اور قرآن کو من جانب اللہ نہیں سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے اس کو بنا لیا ہے، تو ان کو ایک چیلنج دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم اس بارے میں شک میں کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ تو وہ جو چیلنج تھا وہ کس طرح قرآن جو ہے اس چیز پر پورا اترتا ہے کہ کوئی بھی قرآن جیسا کچھ بنا نہیں سکا۔ قرآن کا اعجاز کیا ہے؟ اس کا معجزہ ہونا اور اس کی امتیازی حیثیت۔ جس سے پہلے اس کی فصاحت اور بلاغت جو ہم دیکھتے ہیں نا، جو اس کے الفاظ کی ڈیپتھ ہے دونوں چیزوں میں، الفاظ بھی اور اس کی مضامین بھی اس کی جو ڈیپتھ ہے، اور ساتھ آپ نے ورڈ بتایا تھا لطافت، یعنی اس کی باریک بینی، وہ خود یہ چیز ثابت کر رہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے ایک وجود، اللہ کے وجود کو ثابت کرتی ہے، یعنی اللہ کے ایک ہونے کو یہ قرآن خود ثابت کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر ہم نے 2 چیزیں اس میں دیکھی تھی کہ ہسٹوریکل فیکٹس بھی اور سائنٹیفک فیکٹس بھی، یعنی 1400 سال پہلے ہی جو اللہ نے وہ سائنٹیفک فیکٹس اور تھنگز بتا دی تھی جو آج سائنس پروف کر رہی ہے اور مان رہی ہے کہ یہ اور بتا رہا ہے یہ کلام کہ یہ اللہ ہے، کوئی ایک ہستی ہے کہ جس نے یہ بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہسٹوریکل فیکٹس تو آپ نے بتائی تھی سورہ یوسف کے بارے میں، اور سورہ یوسف میں ہاں جی آپ نے بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کنعان سے تھے اور وہ مصر کیسے آ گئے، اور یہ ہسٹری جو ہے اس کے اندر ہے ساری باقاعدہ، اور یہ چیز بھی جو ہے نا اسی طرح تھی۔ اسی طرح آپ نے بتایا تھا کہ یہ پریڈکشنز اس نے دی ہیں قرآن نے، اور وہ پریڈکشن ثابت ہوئی ہیں باہر سورہ روم میں، جیسے روم کی فتح کا بتایا گیا تھا اور بعد میں وہ واقعی وہ فتح ہوئی تھی۔ اور یعنی قرآن میں یہ بھی آپ نے ساتھ بتایا تھا کہ دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں ہوئی ہے، اور ہر کوسچن اگر ہوا ہے تو کوسچن کا آنسر بھی خود ہوا ہے، تو یہ عجائبات سے کم نہیں ہے، مطلب یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ایک خود ہی ایک عجوبہ ہے۔ پھر اس کی ایک اور چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ نازل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود امی تھے، وہ قرآن لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ بھی ایک بڑا معجزہ ہے، قرآن کا اعجاز ہے کہ انہیں اللہ پاک نے یہ کیسے سکھا دیا، اور حالانکہ وہ خود امی تھے، لیکن ابھی ہم دیکھیں ہم لوگوں میں بھی
عام فہم ہے قرآن. یہ ایون گاؤں کا کوئی بدو بھی آئے تو اسے بھی اس کی سمجھ آ جائے گی. قرآن کی زبان بہت عام فہم ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کی جو تعلیمات ہیں وہ پریکٹس وردی ہیں, وہ پریکٹیکل ہیں, یعنی ہر بندہ اسے پریکٹس کر سکتا ہے. کوئی یہ نہیں کہ بہت کھڑپینچ قسم کی کوئی ایسی مسائل والی اس والی یہ کتاب ہے. تو یہ چیزیں تھیں. اس کے ساتھ میرے خیال میں ہاں اس کی حفاظت کر دینا جو اللہ نے لے لیا ہے نا, اس کو اللہ پاک نے لوح المحفوظ میں رکھا ہے, یہ بھی اس کا ایک معجزہ ہے کہ ابھی تک جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان سب میں رد و بدل ہوا ہے, لیکن الحمدللہ اس میں کبھی کسی نے اگر کوشش بھی کی ہے نا تو وہ غلطی پکڑ لی گئی ہے. کسی نے اگر چینجز لانے کی یا کچھ حذف کرنے کی یا ڈالنے کی کوشش کی ہے نا تو اس کی اللہ پاک میں نے نے ایک حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی, جزاک اللہ خیر. سدرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شیئر کی تھی قرآن کے عجائب کے بارے میں, وہ یاد ہے کسی کو؟ ویٹ کر جی آپ تھوڑا سا وہ دیجیے گا ذرا, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے عجائب ختم ہونے میں نہیں آ سکتے. تو ہم نے تو جو انلسٹ کیے تھے نا آلموسٹ قریباً مطلب 11-12 ہم نے اس کے بنائے تھے پوائنٹس, لیکن یہ کہ سبحان اللہ جب آپ اس کو پڑھیں گے, جیسے جیسے پڑھیں گے تو اس کے جو عجائب ہیں, اس کا جو اعجاز ہے, اس کا جو امتیاز ہے وہ آپ پر کھلتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے قرآن جیسی کوئی چیز وہ بنا نہیں سکے. کوشش کی انہوں نے, لیکن وہ اگر وہ لفظوں کا ردم ملاتے ہیں تو معنی کھو جاتا ہے, اگر وہ معنی کو لے کر آتے ہیں تو لفظوں کا ردم کھو جاتا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی انفارمیشن کہ قرآن کا ایک ایک جو لفظ ہے, جو قرآن کا ایک جس جگہ پر جو چیز جو بھی حرف آیا ہے وہ وہاں پر بہترین طریقے سے جو ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے, سیاق و سباق کے اعتبار سے سب سے بہترین ہے. جیسے ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے پیچھے ہی تفقہ کی کلاس کے اندر بھی, تو اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب استعمال کیا. یہاں پر جیسے آیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, حالانکہ یہاں پہ علی رسولنا بھی آ سکتا تھا, علی نبینا بھی آ سکتا تھا, علی محمد بھی آ سکتا تھا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں عبد استعمال کیا کیونکہ پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ عبادت ہی کی بات کر رہے تھے. تو عبد از دا موسٹ ریلیونٹ ورڈ وچ could be used here. تو سبحان اللہ قرآن کا ایک ایک لفظ. اسی طرح میں نے آپ کے ساتھ علقہ کی مثال شیئر کی تھی کہ علقہ کا لفظ جو جہاں پر آیا ہے وہ بظاہر ایک لفظ ہے, لیکن وہ پورا کا پورا سینیریو, پوری کی پوری کیفیت کو بیان کر رہا ہے. تو قرآن کو بنانا اسی لیے ناممکن تھا کسی کے لیے بھی, کیونکہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے, ایک ایک حرف جو ہے وہ بامانی ہے, خوبصورت ہے, اپنی جگہ پر پورا کا پورا اپنا سیاق و سباق جو ہے وہ بیان کرتا ہے. اور اس طرح کا فہم اور اس طرح کا کی جو سمجھ لیجیے کہ علم کا جو درجہ ہے جو قرآن کے اندر, وہ کسی بھی مخلوق کے بس کی بات ہے نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس طرح اس کو ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح یہ سائنٹیفکلی بھی اور ہسٹوریکلی بھی اور جو پری ہسٹوریکل ایرا ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کا, حضرت آدم سے لے کر وہ سارے واقعات, اور پھر ان فیوچر جو پریڈکشنز ہیں وہ ساری جس طرح یہ کرتا ہے قرآن, اور پھر اس کے اوپر جس طرح یہ چیلنج دیتا ہے. تو ہم نے ابن کثیر کا وہ پڑھا تھا نا اقتباس, کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیلنج دے دینا ہے نا, یہ خود بخود قرآن کا معجزہ ثابت کرتا ہے کہ اتنا بے دھڑک چیلنج کون دے سکتا ہے, اور ہر زمانے میں یہ چیلنج موجود ہے. تو یہ چیلنج دینا ہی اس بات کو ثابت کر دیتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ من جانب اللہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو پڑھتے جاؤ گے تو آپ کے اوپر اس کے پردے کھل جاتے ہیں. پلیز صحیح سے وہی اعجاز والی حدیث میں نہیں لکھ پائی تھی. وہ ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے عجائب ختم ہونے میں نہیں آ سکتے. میم یہ عام سے عام جو ہے نا, جو سادہ سا انسان ہو پڑھنے والا,
اس کو اس کے مطابق سمجھ آ جاتی ہے. جو بہت اس کو اس طرح سے سمجھ آتی ہے, سائنس میں جائے تو اس طرح سے سمجھ آ جاتی ہے. ہر ایک کو سیٹسفائی کرتا ہے قرآن. جب ہم نے وہ پڑھا تھا نا سب سے پہلا پوائنٹ کہ لا ریب فی, ٹھیک ہے, تو جب ہم نے یہ پڑھا تھا تو اس میں ہم نے اس پوائنٹ کو بڑے اچھے سے ڈسکس کیا تھا کہ قرآن چونکہ انسانوں کے لیے ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا, یعنی خالق نے مخلوق کے لیے نازل کیا نا, تو خالق سے زیادہ مخلوق کو سمجھ کوئی نہیں سکتا کہ اس نے کیا چیز پیدا کی ہے. تو قرآن جو ہے وہ ایک 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 چیز کو جو ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے. اور جتنی دفعہ اس کو پڑھتے جائیں نا, جتنی دفعہ مرضی پڑھتے جائیں, ہر دفعہ نئے معنی سمجھ میں آتے جاتے ہیں, کیونکہ جتنا جتنا قریب ہوتے جاتے ہیں فہم بڑھتا جاتا ہے, اسی طرح سے معنی اور طرح سے تبدیل ہوتے ہوئے اور اس کی ڈیپتھ سامنے آنے لگ جاتی ہے کہ یہ اس طرح سے ہے, یہ اس طرح سے ہے. تو جتنا انسان کے اندر جذب ہوگا اور جتنا اس کے اندر وسعت ہوگی, استطاعت ہوگی, اس کے حساب سے اس کو وہ ملتا رہتا ہے اس میں سب. بالکل ایسے ہی ہے جیسا بھی آپ بات کر رہی ہیں. تو اصل میں بات پتہ کیا ہے, قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تا قیامت جب تک اللہ کو منظور ہے اللہ نے اس کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا. تو یہ ہر ایک کے ذہن کو اپروچ کر لیتا ہے, ہر ایک کے لیول کو. اگر کوئی پھیری والا گلی میں ہے جس سے کچھ نہیں پڑھا ہوا کبھی بھی, اور نہ ہی اس کو کچھ کسی بات کا پتا ہے, نہ وہ بہت سادہ طبیعت, وہ یہ اس کو بھی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی سائنٹسٹ ہے, بہت زیادہ سائنس پڑھا ہوا ہے, اور یہ اس کی ہدایت کے لیے بھی کافی ہو جائے گا. لیکن اس سب کے پیچھے ایک چیز ہے کہ پڑھنے والے کی انٹینشن یا سننے والے کی انٹینشن ہدایت لینا ہو, ٹھیک ہے. یہ ہدایت کس کے لیے بنتا ہے قرآن کریم میں, اب آپ آگے پڑھیں گے نا تو آپ اس چیز کو ریپیٹڈلی پڑھیں گے کہ یہ کس کو سمجھ آتا ہے, جو اس کو سمجھنا چاہتا ہے. جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا نا اس کو یہ سمجھ نہیں آتا, پھر وہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے, ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ, ہمیں تو سمجھ نہیں ہے کیا بات ہو رہی ہے. تو یہ چیز میٹر کرے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, پھر ان اگر لم نہ تفعلوا تم نے ایسا کیا. یہ جو لم ہے یہ حروف نہیں میں سے ہے, ٹھیک ہے. لا, لم, لن اور ما, ٹھیک ہے, یہ حروف نہیں کہلاتے ہیں. لا, لم, لن اور ما, ٹھیک ہے. اس میں جو لن ہے نا اس میں زور پایا جاتا ہے. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں, ٹھیک ہے, لیکن لن کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہرگز نہیں. اسی طرح لم کا مطلب نہیں ہے, لیکن لن جب آ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہرگز نہیں آ جاتا, یعنی اس میں زور آ جاتا ہے. اور یہ دونوں جو ہیں یہ افعال سے پہلے آتے ہیں, اسم سے پہلے نہیں آتے, ٹھیک ہے. افعال سے پہلے, ورڈ سے پہلے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, یہ جو چیلنج تمہیں دیا گیا ہے اگر تم یہ نہیں کرتے, اور حقیقت یہ ہے وَلَن تَفْعَلُوا, اور تم ہرگز ایسا کر نہیں سکو گے, تم ایسا کر ہی نہیں سکتے. یہ دیکھیں یہ وہ چیلنج ہے, یہ وہ بلیف ہے. ایک جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے, فاؤنڈر نہیں تھے, اور ان کی زبان مبارک سے اللہ سبحانہ و تعالی عرب کے لٹریٹ طبقے کو, پڑھے لکھے طبقے کو یہ چیلنج دے رہے ہیں کہ تم ایسی ایک آیت بنا کے دکھا دو, ایسی ایک سورت بنا کے دکھا دو. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورت انا اعطیناک کل کوثر والی سورت, چھوٹی سی سورت کعبہ کی دیوار پہ جو چیلنج کے طور پہ لگائی گئی تھی, تو ایسی ایک سورت بنا کے لے آؤ, اور پھر خود ہی بتا دیا کہ تم ایسا کر نہیں سکو گے, وہ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ جو کانفیڈنس ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ کہلوائے ہیں, یہ خود بخود قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کرتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے اندر کسی قسم کی کھوٹ ہو تو اس کے اندر ایسا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو ایسا چیلنج دے سکے. اگر کسی نے خود کوئی بات لکھی ہے یا کسی اور سورس سے کوئی بات حاصل کی ہے تو وہ اتنے کانفیڈنس سے بات نہیں کر سکتا. اس کو پتا ہے کہ جس سورس سے میں نے کی ہے ہو سکتا ہے کوئی اور اس سورس تک پہنچ جائے, یا یہ کہ جس نے جس طرح میں نے بنا لی ہے تو کوئی اور بھی بنا سکتا ہے. تو یہ جو کانفیڈنس ہے یہ خود بتاتا ہے کہ یہ قرآن خود ایک معجزہ ہے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے, من جانب اللہ ہے.
تو اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، جیسا کہ بتا دیا گیا کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، تو پھر کیا کرو؟ فتقو، پس ڈرو. اور فتقو میں اتقا جو ہے یہ وہی ہے للمتقین والا لفظ جو ہے، اور اس کا وہی روٹ ہے. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا روٹ تھا اس کا، تو کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے کہ تقوی کا روٹ کیا پڑا تھا ہم نے پیچھے؟ وقایا. وقایا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچنا. ٹھیک ہے. تو اگر تم ایسا نہیں کر سکو گے تو تم کیا کرو پھر؟ بچو. کس سے؟ النار، آگ سے. کون سی آگ؟ التی، وہ جو. وقودھا، ایندھن ہے اس کا. وقود کا روٹ ہوتا ہے واو قاف دال. وقدا کا مطلب ہوتا ہے روشن کرنا یا جلانا، اور پھر وقدا سے وقود بنتا ہے ہر وہ چیز جو جلتی ہے، جو خود جلتی ہے. ٹھیک ہے، جس کو آپ اردو میں ایندھن یا انگلش میں فیول کہتے ہیں. تو وقودھا، ہا جو ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر منصوب متصل، اور یہ اشارہ کریے آگ کی طرف، یعنی اس آگ سے بچو جس کا ایندھن ہے الناس، انسان، والحجارہ، اور پتھر. اور عدت تیار کی جا چکی ہے، تیار ہو چکی ہے یا تیار کی گئی ہے. اور عدت کا روٹ ہے عین دال دال. عددہ سے. عددہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عددہ کا مطلب ہوتا ہے گننا. ٹھیک ہے، اس نے گنا. تو کسی بھی چیز کو کب گنا جا سکتا ہے؟ آپ کسی چیز کو کب گنتے ہیں؟ جب وہ سامنے موجود ہوتی ہے، جب وہ فزیکلی ہوتی ہے تبھی آپ گن سکتے ہیں نا، ورنہ آپ خیالوں میں کسی چیز کو کیسے گن سکتے ہیں جب اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو. تو عددہ سے اور عدت کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی آگ جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے، وہ موجود ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جہنم موجود ہے، وہ کبھی بعد میں نہیں جلائی جائے گی، بلکہ وہ دکھائی جا چکی ہے، وہ تیار ہو چکی ہے. کس کے لیے؟ للکافرین، کافروں کے لیے. تو اگر تم یہ جیسا یہ چیلنج ہے تم اس کو پورا نہیں کر سکتے، تو پھر تم کیا کرو؟ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی جا چکی ہے. یعنی پھر کیا کرو؟ ایمان لے آؤ، اس کیٹیگری میں سے نکل آؤ کافروں کی، تاکہ تمہیں جو ہے وہ اس آگ سے تم بچ سکو. اچھا، یہ جو آگ ہے اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. یہ کون سے انسان اور پتھر ہیں جو اس کا ایندھن ہے؟ ذرا خود بتائیے لاجیکلی آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ مشرکین، کفار، وہ انسانوں میں تو جی جو اللہ کو نہیں مانتے، انسانوں میں تو وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں. وہ جو انسان کافر بنے ہیں، اسلام کو مانتے نہیں، ڈیٹ بنے ہوئے ہیں. میرے خیال میں آ گیا. بالکل. جو جہنم میں پھینکے جائیں گے لوگ، وہ سارے اس کا ایندھن بن جائیں گے. انسان ایندھن کیسے بنتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے اس کا اپنا مطلب جو اس کا باڈی ہوتی ہے اس میں زیادہ ویٹ کس چیز کا ہوتا ہے؟ بونز کا، ہے نا. تو بونز کس چیز کی ہوتی ہیں؟ فاسفورس اور کیلشیم کی. اور فاسفورس اور کیلشیم دونوں جلتے ہیں. فاسفورس جلتا ہے اور کیلشیم جو ہے وہ ہیٹ دیتا ہے، وہ ہیٹ کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے. تو انسان جب جہنم میں پھینکے جائیں گے نا، تو ایک تو وہ سزا بھگت رہے ہیں، خود جل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو جلیں گے تو وہ جہنم کی جو آگ ہے اور جو جہنم کی حرارت ہے اس کو بڑھانے کا سبب بھی بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نسلوں کو، ہمارے ازواج کو، اولادوں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں جہنم کے عذاب سے. بہت بہت مشکل، بہت تکلیف دہ چیز ہے، بہت تکلیف دہ. اور ہجارہ میں پتھر، اور پتھر سے پھر مراد جو ہے وہ سارے پتھر آ جائیں گے جو آگ کی حدت کو جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں. بعض مفسرین نے اس سے مراد جو ہے وہ ان پتھروں سے لی ہے جن کی پوجا کی جاتی تھی. جیسے قرآن کریم میں بھی آتا ہے نا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ بے شک تم اور وہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے جن کی عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے.
تو یہاں پر سے پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جس پتھروں کی اور جس بھی مٹیریل کی اس کی پوجا کرتے تھے، مٹی کے بتوں کی، یا کیونکہ مٹی بھی آپ کو پتا ہے کہ جل جاتی ہے، اس میں وہ بھی بن جاتی ہے، اور پھر اسی طرح گندھک، کوئلہ، ساری چیزیں جو ہیں وہ مختلف جو معدنیات سے بنتی ہیں، پتھروں کی شکلیں ہوتی ہیں وہ بیسکلی، تو اس میں جو ہے وہ ساری کی ساری جا کر جلیں گی. اللہ تعالیٰ ان کو ایندھن بنا دیں گے، ان خداؤں کو جن کی یہ پوجا کرتے تھے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ تقویٰ جو ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس آگ سے بچو. تو جیسے ابھی میں نے آپ لوگوں نے بلکہ خود بتایا کہ اس کا روٹ جو ہے وہ ہے واو قاف یا. تو وقایا جو ہوتا ہے اس میں بنیادی طور پر 3 چیزیں آتی ہیں. پیچھے بھی ہم نے جب متقین پڑھا تھا تو ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. ایک تو ڈرنا، پھر ڈرتے ہوئے پرہیز کرنا. کس چیز سے؟ ایسے کاموں سے جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں. جہنم کی آگ سے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے پرہیز کرنا، ان سے بچنا. ٹھیک، تو یہ تینوں معنی جو ہیں اس میں آ جاتے ہیں، ڈرنا، بچنا اور پرہیز کرنا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو جس چیز سے بھی اللہ کی پکڑ کا ڈر ہو، جس چیز سے بھی اسے جہنم میں پھینکے جانے کا ڈر ہو، جس چیز سے بھی اسے عذاب کا ڈر ہو، بچنا چاہتا ہو، تو وہ اس سے بچے، وہ اس سے باز رہے، وہ اس سے پرہیز کرے. تو بیسکلی تقویٰ ایک ایسا الارم ہوتا ہے، ایک ایسی حس ہوتی ہے جو اللہ کے نیک بندوں کے بیچ میں فٹ ہو جاتی ہے کہ وہ جب بھی کوئی ایسا کام کرنے لگے جو ان کو لانگ ٹرم میں یعنی آخرت میں نقصان دینے والی چیز ہے، تو وہ الارم بج جاتا ہے. وہ فوراً اس کو وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے روک دیتا ہے کہ رکو اور سوچو تم کیا کرنے جا رہے ہو. تم جو کرنے جا رہے ہو وہ اللہ کی رضا کا کام ہے یا اللہ کو ناراض کرنے کا کام ہے؟ وہ تمہارے لیے دنیا اکٹھی کرنے کا صرف وسیلہ ہے یا تم اس سے کچھ آخرت بھی بنا رہے ہو؟ تم کہیں اپنی آخرت دنیا کی خاطر تباہ تو نہیں کر رہے؟ تو یہ جو ہمارے دماغ میں کوشچنس پرومپٹ ہوتے ہیں نا، ایک دم سے پاپ اپ آتے ہیں کہ یہ کیا، تو یہ اصل میں بیسکلی انسان کا تقویٰ ہوتا ہے. اگر تو انسان ان سوالوں پر چونکتا ہے اور رک جاتا ہے اللہ کی نافرمانی سے اور برائی سے، تو پھر تو اس کا تقویٰ کا معیار زیادہ ہے، اس کا ایمان زیادہ ہے. لیکن اگر وہ ان سوالوں کو جھٹک دیتا ہے اور پھر وہ وہی کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان کا لیول، تقویٰ کا لیول بہت نیچے ہے ابھی. اور جو لوگ تقویٰ اختیار کر لیتے ہیں، جو اپنے اندر اس الارم کو زندہ رکھتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنے آپ کو درست رکھتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. تو خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے خوشخبری ہے. اچھا، یہاں پر آپ دیکھیے کسی بھی کام کرنے کے لیے نا 2 طرح کے لفظ استعمال ہوئے ہیں. اوپر ہے تفعلوا. تفعلوا کا روٹ کیا ہے؟ فاعل لام، فعل، کسی کام کا کرنا یا ہونا. اور نیچے آ رہا ہے عملو. عملو کہتے ہیں عین میم لام، عمل. ٹھیک، تو فعل اور عمل دونوں بیسکلی کام کرنے کے لیے آتے ہیں. تو اس میں ڈفرینس کہاں ہے؟ پھر اس میں ڈفرینس ہے کہ فعل جو ہے وہ کسی بھی کام کے ان انٹینشنلی کرنے کے لیے بھی آتا ہے. یعنی فعل جو ہے وہ کسی بھی کام کے غیر ارادی طور پہ کرنے کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، غیر ارادی طور پر آپ جو بھی کرتے ہو وہ فعل ہوتا ہے. کسی چیز کو عادتاً کر لیتے ہو تو وہ فعل کہلاتا ہے. کسی چیز کو غیر ارادی طور پہ کر دیتے ہو وہ فعل کہلاتا ہے. ٹھیک، لیکن عمل جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ نیت کے ساتھ کیا جاتا ہے. عمل کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ایک باقاعدہ نیت ہوتی ہے. وہ عمل صالح بھی ہو سکتے ہیں، وہ عمل بد بھی ہو سکتے ہیں. نیت کے ساتھ سوچ سمجھ کے جان بوجھ کے کام کرنا، اس کے لیے عمل آتا ہے. اور بے سوچے سمجھے غیر ارادی طور پر یا عادتاً کوئی کام کر جانے کے لیے فعل کا لفظ آتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجیے. وبشر، یہ فعل امر ہے. ٹھیک ہے، آپ خوشخبری دے دیجیے. الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے. اب یہ 2 چیزیں ہیں. ابھی آپ کے قرآن کے سفر کا آغاز ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ یہ چیز نوٹ کرنا شروع کریں
اور آخر تک، بالکل آخر تک، جب قرآن کریم کی تکمیل تک انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم پہنچے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ جہاں جنت کی حق کی بات ہوتی ہے وہاں کسی نہ کسی طرح یہ دونوں چیزیں اکٹھی آتی ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ نہ صرف منہ کے کیا ہوا ایمان انسان کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے کے جائے گا، مطلب صرف منہ کی کہی ہوئی بات جو ایک سمجھ لیجیے موروثی ایمان ہوتا ہے، اور پیچھے کسی قسم کے عمل صالح نہیں ہے، اور نہ ہی صرف عمل صالح، اگر اس کے ساتھ ایمان نہیں ہے تو وہ انسان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی تو پھر انسان جنت میں جا سکتا ہے، ایمان اور عمل صالح۔ اچھا، ایمان تو سمجھ آتی ہے، پیچھے بھی ہم نے جب ایمان بالغیب کی بات کی تھی تو تفصیل سے ہم نے اس کو پڑھا تھا کہ ایمان کیا چیز ہے، اور یہاں ایمان کیا ہے؟ شعوری ایمان۔ اچھا، شعوری ایمان اور غیر شعوری ایمان میں کیا فرق ہے؟ مطلب ایک یا دو جملوں میں کون اچھے سے اس کو کسی مثال سے واضح کرے گا؟ جلدی سے بتا دیں تاکہ ہم آگے چلیں۔ مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ غیر شعوری ہوتا ہے کہ جیسے اب ہم لوگ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم اپنے آپ کو کہنے لگ گئے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب ہم لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا، سمجھا، اور اس کے مطابق عمل ہم لوگ پہلے بھی کرتے تھے، مگر وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہم نے صحیح کیے ہیں یا غلط کیے ہیں۔ مگر جب اب ان عملوں کو یہ قرآن کے ساتھ فرق کے دیکھیں کہ ہمارے عمل جو ہیں وہ یہ جو اللہ نے بتایا ہوا طریقہ اس پہ ہیں، اس کے مطابق چل رہے ہیں، اور ہماری نیت بھی یہ ہو کہ ہم نے اس طریقے کے مطابق کرنے ہیں جیسے یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو وہ شعوری ایمان بن جاتا ہے۔ بالکل ڈفرنس یہ ہے کہ بے شعوری ایمان جو ہے وہ ہے کہ جو انسان بغیر سوچے سمجھے کسی مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا ہے اور اس کا نام مسلمانوں جیسا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کہتا تو ہے لیکن اس کو پتہ نہیں، وہ عبادات کرتا تو ہے لیکن اس کو عبادات کی روح کا ہی نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ لیکن جو شعوری ایمان ہوتا ہے نا وہ اللہ کی معرفت کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایمان کی تمام جو شکیں ہیں، جو اس کی تمام جزیات ہیں، چاہے وہ اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یا پچھلے دوسرے رسولوں پر ایمان لانا ہے، یا وہ قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے، یا تقدیر پر ایمان لانا ہے، تو وہ اس کی جزیات کے شعور کے ساتھ ہے۔ اس کو پتہ ہے انسان کو کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اللہ کی معرفت پانے کی کوشش، معرفت کے ساتھ اللہ کی پہچان کے ساتھ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ پھر وہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کلمے کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ آخرت پر ایمان لاتا ہے تو اس کو وہ شعوری طور پر اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے کہ میں ایک دن اللہ کے سامنے مجھے حاضر ہونا، اور مالک یوم الدین صرف اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ لا یتکلمون، اس کے سامنے کوئی بھی جو ہے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے کہ جس کو رحمان خود اجازت دے، یعنی ٹوٹلی قیامت کے دن جو ہے وہ بادشاہت کس کی ہوگی؟ رحمان کی۔ اس دن صرف جو ہے امر جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوگا، حکم صرف اللہ کا چلے گا، جس کو اللہ اجازت دے گا، جیسے جس چیز کی جس کام کے لیے وہ اس وقت وہ کام ہوگا۔ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے، تو وہ شعوری ایمان ہوتا ہے۔ اب صحابہ کرام کا ایمان دیکھیے نا، صحابہ کرام کا ایمان کیا تھا؟ غیر شعوری تھا یا شعوری تھا؟ انہوں نے جو اسلام قبول کیا تھا تو وہ کیا تھا؟ شعور کے ساتھ سمجھ کے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اصل ایمان وہ ہوتا ہے جو شعور کے ساتھ ایکسپٹ کیا جاتا ہے۔ ہم جب مسلمان گھر میں پیدا ہو بھی جاتے نا تب بھی ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ہمارے پیرنٹس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، پھر جب ہم خود بڑے ہو جاتے ہیں اگر پیرنٹس وہ ایفرٹ نہیں کر پائے کسی وجہ سے تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھیں، سیکھیں کہ ایمان ہے کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کیا ہے، اور قرآن کریم کا علم کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم سیکھیں، ہم شعوری ایمان لے کر آئیں۔ اسی لیے سورہ نساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ، یعنی ایمان تو تم نے لے آئے، تم نے بات مان لی، ایکسپٹ کر لیا، لیکن اب اس کو سمجھ بھی تو لو نا۔ تو یہ سمجھ لیجئے، یہ فریضۃ علی کل مسلم جو ہے نا وہ یہ ہے شعوری ایمان۔
ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ شعور کے ساتھ ایکسپٹ کرے اپنے دین کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو اس کو پتا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، صفات کیا ہیں اللہ کے. اور اسی طرح اگر وہ قرآن پر ایمان لاتا ہے تو اسے پتا ہو کہ قرآن کیا ہے، قرآن کے اندر کیا تعلیمات دی گئی ہیں. کتنے ہی ہم میں سے ایسے مسلمان ہیں بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں قرآن میں یہ بات ہے، حالانکہ قرآن میں وہ بات نہیں ہوتی. اور ایسا وہ کیوں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، اور حالانکہ ایسا کچھ بھی قرآن کے اندر نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوتا قرآن کو. تو پھر ان کا قرآن پر ایمان شعوری ایمان تو نہ ہوا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ جو خوشخبری ہے یہ کس کے لیے ہے؟ جو شعوری طور پر ایمان لاتا ہے. اور پھر عمل صالح وہی کر سکے گا جو شعوری طور پر سمجھ کے ایمان لاتا ہے. اچھا، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لازماً اس کے لیے اس نے کوئی قرآن کلاس ہی جوائن کی. جو بدو تھے، جو عربی بدو تھے، یا جیسے وہ بچی جو تھی صحرا میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچی سے پوچھا جو غالباً گونگی تھی، تو اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اوپر کی طرف اشارہ کیا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو پتا ہے، اس کو اللہ کی معرفت ہے. یہ مفہوم ہے حدیث کا، الفاظ ایگزیکٹ نہیں ہے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ جیسے ابھی ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہ کہے یا کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ جی ہمارے آباء و اجداد میں تو بہت اچھا ایمان تھا اور وہ ایسے اور ایسے اور بڑے بہترین طریقے سے سب کچھ کر رہے تھے، حالانکہ انہوں نے کوئی ترجمے یاد نہیں کیے ہوئے تھے، کچھ نہیں کیا ہوا تھا. تو شعوری ایمان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے لازماً کہیں سے پڑھا ہوا ہی ہے، لیکن سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، سوجھ بوجھ ہونی چاہیے. اور فی زمانہ یہ سوجھ بوجھ آپ کو سیکھ کے آتی ہے، پڑھ کے آتی ہے. اب اس طرح سے وہ تو ہوتے نہیں ہیں گائیڈ کرنے والے. پہلے زمانے میں بزرگ ہوتے تھے جو سمجھدار ہوتے تھے، جو قرآن کے عالم بھی ہوتے تھے، انہوں نے پڑھا ہوا ہوتا تھا، انہوں نے اس کو سمجھا ہوا ہوتا تھا اور وہ سمجھاتے تھے پھر آگے. اس کے لیے باقاعدہ اگرچہ کلاسیں نہ بھی ہوتی ہوں، حالانکہ ہر دور میں رہی ہیں، سلف صالحین سے، صحابہ کرام سے یہ طریقہ ہے کہ باقاعدہ جماعت کے ساتھ کلاسز ہوتی رہی ہیں اور علم جو ہے وہ اگلی نسلوں میں فارورڈ ہوتا رہا ہے. لیکن یہ جو سوچ ہے نا کہ ہمیں مطلب شعور کے ساتھ ہی مان لانا ہے، تو اس میں سمجھ بوجھ زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے زبانی یاد کر لینے کی نسبت. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یاد بھی کرتے ہیں، پیپر بھی پاس کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اس کو سمجھتے نہیں، تو وہ پھر ان کو فائدہ نہیں دیتی وہ چیز. ویسے پھر بات ہے عمل الصالحات کی، نیک اعمال. اب نیک اعمال کیا ہے؟ نیک اعمال کیا ہے نا؟ وہ نیک اعمال جو اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ بندہ کرے، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دو شرائط اس کی پوری کرنا لازم ہے، پھر وہ اعمال جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوں گے. یعنی عمل صالح میں دو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ قبول ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اس نے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا گیا. نیک عمل کون سا اللہ کے پاس قبول ہوتا ہے؟ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. ایک ایمان کے ساتھ، دوسرا حق کے ساتھ. بچے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے، ایک چیز یہ نیت خالص ہونی چاہیے. اگر میں کہوں کہ آپ دو لفظوں میں اس کو لکھیں تو اوپر لکھیے خلوص سے نیت. عمل صالح کے ساتھ دو ایرو سائن ڈالیے اور لکھیے نمبر 1 خلوص سے نیت. اگر انسان بہت بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، بڑی بڑی چیریٹیز کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، حج عمرے کرتا ہے، اور اس نے بہت سارے رفاع عامہ کے کام شروع کر رکھے ہیں، حقوق العباد میں بہت جان لگاتا ہے، لیکن پیچھے نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، تو پھر وہ عمل صالح یہاں فٹ نہیں ہوتے. یہ جو وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے نا، یہ جو جنت کی خوشخبری ہے، وہ یہاں فٹ نہیں ہوتے. وہ عمل صالح وہ ہے نیک اعمال، لیکن یہاں فٹ نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ کی خاطر کام نہیں کیا گیا تھا. وہ صرف ایک انسان جو ہے وہ ایک اچھی فطرت کا انسان ہے، وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اور وہ بہت سارے چیریٹی کے کام کرتا ہے، وہ بہت ساری نیکیاں کرتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کی نگاہوں میں نیک بننا چاہتا ہے. وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ حج عمرے کر رہا ہے، بس وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ میرے بارے میں بری رائے نہ رکھیں. تو بھی
اس کو یہاں پر کوئی اجر نہیں ملنے والا، وہ یہاں عمل صالح فٹ نہیں ہوگا۔ اچھا، اب ایک بندہ ہے اس کی نیت خالص اللہ کو راضی کرنا ہے، خالصتاً اللہ کو راضی کرنا، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ جا کے پہاڑ پہ چڑھا جاتا ہے اور وہاں پر جا کے بھوکا پیاسا 8 دن 10 دن وہ کہتا ہے میں چلے کاٹ رہا ہوں کہ میں اللہ کو راضی کر دوں، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں فلاں جگہ پر فلاں پوسچر، خاص پوسچر میں بیٹھا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، تو بھی وہ یہاں پر فٹ نہیں ہوگا عمل صالحات میں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ایسے کسی عمل کا حکم ہی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ جا کے کسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، آپ اپنے آپ کو پراگندہ حال بنا لیں، آپ جا کے بھوکے پیاسے 8 دن جو ہے وہ اس کے چلے کاٹے جنگل میں نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی عمل مشروع نہیں کیا، شریعت میں ایسا کوئی عمل نہیں دیا، اس لیے وہ بھی یہاں پر فٹ نہیں بیٹھے گا۔ یہاں کون سے عمل فٹ بیٹھیں گے؟ ایک لفظ بتاتی ہوں، لکھ لیجئے۔ خلوص نیت لکھا تھا نا اوپر آپ نے، اب لکھیے اتباع سنت۔ تو عمل صالح کب اس جگہ پر فٹ ہوں گے کہ خوشخبری ملے جنت کی؟ جب اس میں 2 چیزیں ہوں گی، اتباع خلوص نیت اور اتباع سنت۔ اور ابھی ماشاءاللہ آپ لوگ اتباع سنت کے مسائل کتاب پڑھ رہے ہیں مس قرۃ العین کے ساتھ، تو اس میں بڑے اچھے سے آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو رہے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ بالکل بہترین ہے، وہ بیسٹ آپشن ہے بیسیکلی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے نا ہمیں قرآن میں، اس کا اصول یہ ہے کہ وہ ہر ایک جو اوسط درجے کا انسان ہے نا وہ اس کو بڑے آرام سے کر سکتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر شخص کی وسعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو احکامات دیے، پریکٹیکلی پاسبل، ٹھیک ہے، ایسے جو انسان کو اذیت میں نہیں ڈالتے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ نے ہمیں کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو ہمیں انسانیت کے درجے سے گراتا ہو یا ہمارے لیے ایسی مشکل کھڑی کرتا ہو جو ہم کر نہ سکتے ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے نا بیسیکلی، اور جیسے ہم نے پیچھے بھی بارہا اس چیز کو ڈسکس کیا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کر کے ہی ہمیں وہ دکھایا جو اللہ نے دین اتارا، یعنی قرآن اور سنت کچھ الگ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال اور افعال وہ پریکٹیکلی ہر مسلمان کے لیے اپلیکیبل ہیں، وہ کر سکتا ہے۔ جو اس سے بیونڈ جانا چاہتا ہے، جو یہ کہتا ہے میرے اندر اس سے زیادہ طاقت ہے، میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں، جیسے بعض لوگوں نے صوم الوصال کی اجازت چاہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بھی صوم الوصال رکھتے ہیں، ہم بھی رکھ سکتے ہیں، مطلب ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا۔ اس طرح کا کوئی حکم جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دی گئی مسلمانوں کو، کیونکہ فطرت کے عین مطابق احکامات ہیں جو مسلمانوں کے لیے اتارے گئے ہیں۔ جب ہم اس کے بیونڈ جاتے ہیں، اس سے زیادہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو پھر ہم اس میں دیگر بہت سارے جو خرابیاں ہیں اس کے علاوہ جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان پھر اس میں تھک جاتا ہے، وہ اس کو پورا نہیں کر پاتا۔ جیسے عیسائیوں نے رہبانیت کا طریقہ نکال لیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خود بخود رہبانیت کا طریقہ نکال لیا، پھر وہ اس کو پورا بھی نہیں کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری استطاعت کو جانتے ہیں، تو انہوں نے جو احکامات ہمیں بتائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھائے، وہ سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ اجر والے ہیں۔ اگر ہم خود کوئی طریقہ بناتے ہیں تو اس میں دیگر خرابیوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم اس پر پھر پابندی نہیں کر سکیں گے، ہم اس کو پھر کنٹینیو نہیں کر سکیں گے، اور پھر یہ کہ آہستہ آہستہ اصل دین کی شکل جو ہے وہ بدل جائے گی۔ سنت کو چھوڑنے کا ایک بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ انسان بدعات میں ایسے مبتلا ہوتا ہے کہ اصل دین کی شکل بگڑ جاتی ہے، جیسے عیسائیت میں ہوا۔
عیسائیت میں جب آپ نے پڑھا تھا نا کہ ولد ضالین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا نہیں کرنا جنہوں نے راہ گم کر دی، تو اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ضالین کون ہیں؟ کہ جنہوں نے اصل نقشہ ہوتے ہوئے اپنی پسند کے راستے چنے منزل کی طرف جانے کے لیے، تو پھر کیا ہوا؟ وہ بھٹک گئے۔ تو عمل صالح اس وقت تک اللہ کے پاس رجسٹرڈ نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہوتی، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو کام، اور دوسرا یہ کہ سنت کے مطابق، پھر تو وہ قبول ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک کم ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ کون سا ایمان؟ شعوری ایمان۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ کون سے نیک اعمال؟ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور سنت کے مطابق۔ اب چاہے یہ تھوڑے ہیں چاہے زیادہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقدار یا تعداد نہیں دیکھتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوالٹی دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس عمل کی کوالٹی کتنی ہے۔ ایک بندہ ہے جو 5 وقت کی فرض نماز ہی پڑھ پاتا ہے، صرف کوئی نفل نہیں پڑھ پا رہا، لیکن وہ اپنی انتہائی مصروفیات میں سے اور اپنی انتہائی مشکل حالات میں اس نے 5 وقت کی فرض نماز کو قائم کیا ہوا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ ایک ایسے شخص سے زیادہ مرتبہ رکھتا ہو جو اپنے کمفرٹ زون میں ہے اور تہجد بھی پڑھ رہا ہے۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کورونا کے دنوں میں، یہ میرے مطلب اپنے گھر کے تجربات میں سے ہے، میرے بہت عزیز میں سے، کہ وہ اس قدر کرونا کے دنوں میں مصروفیت تھی ان لوگوں کی، اور وہ فل ٹائم جو تھے وہ لوگ جو ڈاکٹرز تھے وہ اپنی ایک مطلب یوں لگتا تھا جیسے کوئی وہ ایلینز ہیں، ایسی وہ کٹ ہوتی ہے ان کی، اور وہ زخم ان کے منہ پہ اور کانوں کے پیچھے اور ہر جگہ بن گئے تھے، مسلسل وہ ماسک پہن کے، اور سارا دن اور ساری رات وہ لوگ کھڑے رہتے تھے۔ اتنا پیشنٹ کا لوڈ بھی تھا اور کریٹیکل پیشنٹس تھے آئی سی یو میں۔ تو اس وقت میں ان کی نمازیں، اور اس میں انہوں نے 5 وقت کی نمازوں کو وقت پہ پڑھنا، اور چاہے وہ صرف وہ فرائض ہی پڑھ سکے، لیکن اس طرح جیسے وہ نمازوں کو اپنے کو قائم کیے ہوئے اور رکھے ہوئے تھے، تو سبحان اللہ، یہ کوشش اللہ سبحانہ تعالیٰ کوشش دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کوالٹی آف ورک دیکھتے ہیں۔ تو ایمان لانا شعور کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر سنت کے مطابق خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا، کوالٹی کے حساب سے بہترین۔ جیسے وہ صحابی تھے نا جو غزوہ تبوک پہ مٹھی بھر کھجوریں لے کر آئے تھے، ساری رات یہودی کا کنواں انہوں نے چلایا تھا، انہیں پتا تھا کہ اس نے دینا دلانا کچھ خاص نہیں ہے، یہودی کو پتا تھا کہ یہ غزوہ تبوک کے لیے جو ہے نا، تبوک کے مارکے کے لیے جمع کر رہے ہیں، مسلمان جو ہیں زیادہ راہ جمع کر رہے ہیں، تو اس نے مٹھی بھر کھجوریں صرف دی تھی۔ اب وہ ایک مٹھی بھر کھجوریں جب لے کر آئے تھے تو منافقین نے بڑا مذاق اڑایا ان کا کہ دیکھو یہ اس مٹھی بھر کھجور سے روم کو شکست دینے چاہ رہے ہیں۔ لیکن کیا ہوا تھا پھر؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مال غنیمت کے اوپر پھیلا دی تھی کہ یہ سب کے اوپر بھاری، اور پھر خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ کوانٹٹی نہیں، کوالٹی آف ورک۔ ٹھیک ہے، عمل صالح میں تیسری چیز اگر آپ بریکٹ میں لکھ لیں وہ ہے کوالٹی۔ وہ ویسے خلوص نیت میں بھی آ جاتی ہے کوالٹی آف ورک، اور اتباع سنت میں بھی کوالٹی آف ورک آ جاتا ہے، لیکن اگر آپ خاص طور پر اس کو الگ سے بریکٹ میں لکھ لیں کہ عمل صالح میں پھر احسان کے درجے پر رہ کر عبادات، حقوق العباد ہوں یا حقوق اللہ ہوں، احسان کے درجے پہ رہ کے، تو پھر کیا ہی بات ہے۔ کیا ہے؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ بے شک ان کے لیے ہیں باغات۔ جنات کی واحد کیا ہوتی ہے؟ جلدی سے بتا دیں، آپ لوگوں نے پڑھی ہے نا؟ جنتن، جنتن، ٹھیک ہے، جنتن سے جناتن، اور جناتن سے یہاں پر جناتن جو ہے وہ حالت نصب میں آیا ہے۔ تو جنت کا لفظی معنی ہوتا ہے باغ، اور جیم نون نون اس کا روٹ ہے۔ جن کہتے ہیں جہاں پر سے کوئی چیز نظر نہ آتی ہو، جو چیز نظر نہیں آتی، جیسے جنین جو رحم مادر میں ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا تو اس کو جنین کہتے ہیں۔ اسی طرح جو جن ہوتے ہیں مخلوق جو ہے اللہ کی، وہ چونکہ نظر نہیں آتے تو اس کو جن کہتے ہیں۔ اسی طرح جنت وہ باغ ہوتا ہے
جس میں اتنے گھنے سایہدار درخت ہوتے ہیں کہ زمین گویا نظر ہی نہیں آتی. اوپر سے آپ دیکھیں نا جیسے ٹراپیکل فارسٹ جس کو آپ کہتے ہو, ٹھیک ہے, اوپر سے جب آپ دیکھتے ہو تو وہ آپ کو زمین نظر نہیں آتی, صرف ایک پوری کی پوری چھت بنی ہوئی نظر آتی ہے. تو ایسے خوبصورت باغات جس کے اندر گھنے درخت ہوں, ٹھیک. تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار, جس کے نیچے سے نہریں. ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. آپ نے کبھی دیکھے ہیں ایسے مقامات, نارتھرن ایریاز میں بھی آپ گئے ہوں گے, کہ جہاں جو ہوٹلز ہیں وہ دریاؤں کے اوپر بنائے گئے ہوتے ہیں, دیکھیں کسی کو اتفاق ہوا جی ہو کسی جگہ پہ جانے کا, تو وہ نیچے سے اوپر آپ کا ہوٹل ہوتا ہے اور نیچے جو ہے وہ دریا بہ رہا ہوتا ہے. یہ مین میڈ ہے, انسان کی کوشش ہے, لیکن سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ شاید جو وہ لیا ہے آئیڈیا, وہ انہوں نے یہیں سے لیا ہو, قرآن ہی کی ان آیات سے, کہ کیسے جو ہے وہ نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں. تو سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوبصورتی کے بیان کے لیے یہ بتایا ہے. اور قرآن کریم میں ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہریں کس کس طرح کی ہوں گی اس میں, نہریں جنت میں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ اس میں ہوں گی نہر ماء غیر آصفہ, ایسا پانی کی نہر جس کا رنگ نہیں بدلتا. پھر نہر ہوگی شہد کی, اصل مصفہ, ایسا شہد جو بہت سنہرا ہو, جس کے اندر کسی قسم کی آلودگی نہ ہو, یعنی اس میں ویکس نہیں ہے, اس میں ہنی بیز کے پار یا کچھ اور ایسی چیز نہیں ہے, بالکل صاف ستھرا خالص شہد, سنہری خوبصورت. اور پھر نہر من لبن, دودھ کی نہر. اور پھر نہر ہوگی خمر لذت للشاربین, ایسی شراب کی نہریں جو کہ پینے والوں کے لیے لذت کا باعث ہوں گی. اور پھر ان نہروں کی ایک اور صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتائی سورہ الدہر میں, یفجرونہا تفجیرا, یعنی جنتی جو ہوں گے, اہل جنت جو ہوں گے, وہ ان نہروں کو جہاں چاہیں گے ان کا رخ موڑ لیں گے, جدھر چاہیں گے لے کر جائیں گے. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کے گھر کے قریب نہر بہ رہی ہے اور آپ اس کے کنارے کنارے جا رہے ہیں, اب آپ کو ٹرن لینا پڑ جائے گا, تو نہر تو وہی رہے گی, وہ چلتا ہوا خوبصورت پانی, وہ شہد ہو, وہ دودھ ہو, میرے تو تصور سے باہر ہے. میں اگر امیجن بھی کرنا چاہوں نا تو میں نہیں کر پاتی کہ وہ کیا خوبصورت نظارے ہوں گے. مطلب نہر کا لفظ ہے نا, نہر کا پانی جو ہوتا ہے وہ چلتا ہوا پانی ہوتا ہے, ٹھہرا ہوا پانی نہیں ہوتا. تو دودھ کی نہر اور پھر شہد کی نہر, سبحان اللہ کیا خوبصورت رنگ ہوں گی. اور پھر شراب کے رنگ بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں, اور شراب بھی وہ جو فائدہ مند ہوگی, جو نہ سر میں درد کرے گی, نہ انسان کے حواس کو خراب کرے گی. جیسے دنیا کی شراب جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے ہر طرح سے, ایسی نہیں ہوگی. تو وہ کتنی خوبصورتی ہوگی. آپ میں سے اگر کوئی آرٹسٹ ہو, کسی نے پینٹ کرتا ہو, تو کلرز جو ہوتے ہیں نا وہ بولتے ہیں, رنگ باتیں کرتے ہیں, رنگ آپ کی جو احساسات ہوتے ہیں نا ان کو ایکسپریس کرتے ہیں. اب آپ ایک ایسی جگہ کا تصور کرو جہاں یہ نہریں بہ رہی, اور وہ بھی وہ جو آپ کی پسند کی ہیں, اور وہ بھی وہ کہ جہاں آپ چاہو گے اس کا رخ موڑ لو گے. آپ نے لیفٹ جانا ہے, آپ چاہو گے تو وہاں سے لیفٹ مڑ جائے گی. پھر یہ کہ جہاں سے چاہو گے نکل آئیں گی. آپ ایک جگہ بیٹھے ہو, جیسے دنیا ہے نا, اب یہ دنیا تو بہت ہی ناخالص ہے. جب آپ جنت کو پڑھتے ہو نا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے, اور اس کی خاطر بندہ اتنے ایسی چیز کو قربان کر دے. آپ دنیا میں کسی بہت خوبصورت جگہ پہ بیٹھے ہو تو آپ کے ذہن میں آتا ہے نا, اچھا یہ ویو ویسے تو بڑا خوبصورت ہے, لیکن یہاں اگر ایک چشمہ بھی ہوتا تو وہ کتنا خوبصورت ہوتا. تو جنتی جو ہوگا وہ اگر کہیں بیٹھا ہوگا اور آپس میں گپ شپ کر رہے ہوں گے, اور اس میں سے کسی جنتی کو خیال آتا ہے کہ یہاں سے چشمہ بھی نکلنا چاہیے, تو وہ ارادہ کرے گا, وہ خیال کرے گا, اور وہ وہاں سے چشمہ جو ہے اس کے لیے جاری ہو جائے. یہ ہے جنات تجری من تحتها الانہار, بہتی ہوئی نہریں جہاں سے چاہیں گے نکال لیں گے. یفجرونہا تفجیرا, جہاں سے پھاڑ نکالنا چاہیں گے وہیں کو وہ نکال لیں گے. سبحان اللہ. لیکن کس کے لیے ہے؟ جو شعوری ایمان لاتا ہے
اور جو نیک اعمال کرے. نیک اعمال کون سے؟ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، خوبصورتی کے ساتھ، اتباع سنت میں. کلما، جب کبھی، رزقو، وہ دیے جائیں گے، منہا، ان سے، من ثمرۃ، کوئی بھی پھل، جب بھی وہ کوئی پھل دیے جائیں گے. اور ثمرہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کون سا پھل ہوتا ہے جی، کون سا پھل ہوتا ہے ثمرہ، بتائیں گے؟ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا. کسی بھی قسم کا پھل، کسی بھی قسم کا، خشک ہو یا تر ہو، کسی بھی درخت کا جو قابل جو کھانے کے قابل چیز ہوتی ہے نا، وہ اس کا ثمرہ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ چاہے فریش ہو چاہے وہ ڈرائی فارم میں ہو. بعض پھل ہوتے ہیں جو تازے اچھے لگتے ہیں، اور بعض ہوتے ہیں جب وہ خشک ہوتے ہیں تو زیادہ مزیدار لگتے ہیں. جیسے انجیر ہے، اب یہ ٹیسٹ ڈیولپ ہونے کی بات ہے، لیکن میں نے جب بھی تازہ انجیر کھائی نا، مجھے وہ مزہ نہیں آتا جو مجھے ڈرائی فارم میں انجیر کھانے کا مزہ آتا ہے. تو ثمرہ یعنی جس طرح کا وہ پھل چاہیں گے، خشک میوہ جات چاہیں گے تو وہ خشک میوہ جات آ جائیں گے، اور فریش چاہیں گے تو فریش آ جائیں گے. اور کس طرح کے؟ بالکل ان کے ہاتھ کے قریب. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کبھی وہ ان پھلوں میں سے کوئی رزق دیے جائیں گے، قالو، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ ہے وہ، رزقنا من قبل، جو ہم اس سے پہلے رزق دیے گئے. دنیا میں جس طرح کا رزق ہم دیے گئے تھے وہ جانتے ہوں گے ان چیزوں کو. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ اس سے ملتا جلتا دیے گئے ہوں گے. متشابہہ کا روٹ ہے شین با ہا، یعنی شبیہ سے ہے، ملتا جلتا. جنت کے جو پھل ہیں، قرآن کریم میں بھی جو ڈسکرپشن آتی ہے نا، تو انگور کا ذکر آتا ہے، پھر اسی طرح کھجور کا ذکر آتا ہے، کیلے کا ذکر آتا ہے، انار کا ذکر آتا ہے. تو یہ جو پھلوں کا ذکر آتا ہے، بیسیکلی انسان جو ہوتا ہے نا، وہ ایک چیز جس سے وہ یوز ٹو ہوتا ہے، فیملیئر ہوتا ہے، وہ اس کی طرف اس کی اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے. مثلا آپ جب بیٹھے ہیں کھانے کی ٹیبل پر اور آپ کے سامنے وہ چیزیں آتی ہیں جو آپ پہلے سے جانتے ہیں، تو آپ کو اس کو کھانے میں یا اس کو ٹرائی کرنے میں ہیزیٹنس نہیں ہوتی، جھجک نہیں ہوتی، ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، پتہ نہیں اس کا ذائقہ کیسے ہوگا، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہوگی. اور اگر اسی طرح آپ کسی اور جگہ جاتے ہیں، کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پہ دوسرے ملک کی کوئی ڈش آپ کے سامنے سرو کی جاتی ہے، تو آپ ایک دم سے اس کو اٹھا کے منہ میں نہیں ڈال سکتے. آپ بہت سوچتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوگا، اس کی انگریڈینٹس کیا ہوں گے، پتہ نہیں اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا. تو آپ اس میں ایک طرح کی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں. جنت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ذکر کیے ہیں نا قرآن کریم کے اندر، جو حدیث میں بھی آئے ہیں، وہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جس سے انسان فیملیئر ہے. اس لیے یہاں کہا گیا نا کہ ہم کو جو پھل پیش کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے ہم اس سے پہلے بھی دیے گئے تھے یہ، لیکن وہ اس سے ملتے جلتے ہوں گے، وہ اصل میں یہ پھل نہیں ہوں گے، نہ اپنی خوشبو کے اعتبار سے، نہ اپنے ذائقے کے اعتبار سے، بلکہ وہ اس سے کہیں بہتر ہوں گے. اور پھر قرآن کریم میں ہی آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے، اللہ کے جو بندے ہیں ان کے لیے، تو وہ ایسی چیز ہے جس کا تو کسی دل پر گمان بھی نہیں گزرا، وہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، وہ ایسی زبردست خوبصورت چیز ہے، ہم تو اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتے. یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جس سے ہم فیملیئر ہیں، ہم تو اس کو امیجن نہیں کر سکتے کہ یہ کیسی جگہ ہوگی، کیسی خوبصورتی ہوگی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہم یوز ٹو ہیں، ہماری جان پہچان ہے، انہی کا ذکر عام طور پر کیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنت میں صرف یہی کچھ ہوگا. جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو آپ چاہیں گے، جیسا آپ چاہیں گے، جس طرح کا آپ چاہیں گے، جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں، جو آپ کی سوچ سے بالا تر ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کا دل، آپ کی کوئی خواہش ہوتی ہے لیکن آپ اس خواہش کو نام نہیں دے پاتے، آپ اس ذائقے کو نام نہیں دے پاتے. آپ کہتے کچھ مزیدار کھانے کا دل کر رہا ہے، اب آپ کے سامنے بے شمار مزیدار چیزوں کے نام لیے جاتے ہیں، فلان چیز نہیں، فلان نہیں، فلان نہیں. وہ جو آپ کا دل چاہ رہا ہے نا، جس کو آپ نام بھی نہیں دے پا رہے، جنت میں آپ کو وہ چیز بھی مل جائے گی. لیکن کرنا کیا اس کے لیے؟ کوئی پہاڑ کھودنے، کوئی دودھ کی نہریں نکالنی ہے پہاڑوں میں سے، کوئی جنگلوں میں جانا ہے، کوئی اپنا گھر بار چھوڑنا ہے، کیا کرنا ہے؟
کیا ہے جو اس قدر قیمتی چیز کے لیے ہم نے کرنا ہے، کچھ ایسا جو بالکل ناممکن ہے، کیا کام ہے؟ 2 چیزیں ہیں، صرف 2 چیزیں، اور مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، شعوری ایمان لانا اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات جو لگتا ہو کہ یار یہ کوئی بڑی ہی ناممکن چیز ہے، یہ نہیں میں کر سکتی، میں اس جنت کے لیے یہ نہیں کر سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ توبہ میں کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال کے بدلے جنت کا سودا کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الا سلعۃ اللہ غالیہ، جان لو کہ اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ الا سلعۃ اللہ جنہ، جان لو کہ اللہ کا سودا جنت ہے۔ اور وہ مہنگا کیا ہے، اس میں آپ کو کیا پے کرنا ہے؟ اس میں ہم نے اپنی جان لگانی ہے اور اپنا نفس لگانی ہے، جیسے اللہ نے فرما دیا نا سورہ توبہ میں کہ جان اور نفس کے بدلے، ان کی جانوں اور ان کی مالوں کے بدلے میں نے جنت کا سودا کر لیا۔ اب ہر ایک میں جا کے میدان جنگ میں جان تو نہیں قربان کرنی، یہ جو جان کا سودا کیا ہے بیسیکلی یہ عبادات میں ہی لگنا ہے نا ہماری جان میں۔ کچھ ایسا جو آپ کو لگتا ہو کہ بڑا مشکل ہے، جی اتنی خوبصورت جنت ہمیں مل رہی ہے لیکن میں یہ نہیں کر سکتی، میں وہ نہیں کر سکتی۔ یہ جب ہم سوچتے ہیں نا کہ میں یہ نہیں کر سکتی وہ نہیں کر سکتی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اصل پتہ نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بہت ہی مشکل ہے، دین پر نماز پڑھنا بہت مشکل، یا پابندی کرنا کسی بھی نیکی کی بہت مشکل ہے۔ ہم اس سے ڈرتے رہتے ہیں اور پیچھے رہتے ہیں اور کرنا نہیں شروع کرتے، حالانکہ نیکی کا ایک بڑا ہی حسین پہلو یہ ہے، خوبصورت پہلو یہ ہے کہ ہم جب ایک نیکی کرتے ہیں نا تو وہ دوسری نیکی کا راستہ کھول دیتی ہے۔ ایک نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھول دیتی ہے۔ ایک نیکی کرتے ہیں تو دوسری نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن شیطان جو ہے اور ہمارا نفس جو ہے وہ ہمیں ایک ہی نیکی پہلا سٹیپ ہی نہیں اٹھانے دیتا، تو پھر آگے کیسے آسانیاں پیدا ہوں گی؟ اس لیے اپنے آپ کو شوق دلایا کریں، ہم سب اپنے آپ کو شوق دلائیں۔ کسی بھی نیکی کے لیے جب دل چھوٹا ہونے لگے، سستی پڑنے لگے یا کوئی اور رکاوٹ محسوس ہو تو اس جنت کو یاد کریں، کیونکہ دنیا میں نہیں ملتی یہ چیزیں ہمیں۔ کوئی کتنا بھی امیر ہو وہ کہاں اس طرح کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ بنا سکتا، اچھا بنا بھی لے، کر بھی لے، تو بھی اس کو کتنا عرصہ انجوائے کر لے گا؟ جنت کی طرح ہمیشہ تو نہیں۔ اور اس طرح کی چیز کوئی بنانے کی کوشش کرنے میں اس کی تو ساری عمر بھی گزر جائے گی، پھر وہ جوانی تو نہیں رہے گی ان چیزوں کو انجوائے کرنے کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک چیز ملے گی دوسری نہیں ہوگی، لیکن جنت میں سب کچھ اکٹھا ہوگا۔ تو انسان اپنے آپ کو شوق دلائے کہ دنیا میں یہ چیز نہیں ہے نا تو جنت میں مجھے مل جائے گی، اور جنت میں جانے کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کرنے کے لیے۔ آسان ہے، نماز پڑھنا آسان ہے، بس اپنے آپ کو شوق دلانا ہے۔ صدقہ کرنا آسان ہو جاتا ہے جب انسان اللہ سے تجارت کا سوچتا ہے نا کہ میں ایک چیز اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں اور مجھے 700 ان ریٹرن ملے گی اور اس سے بھی زیادہ۔ اللہ کے پاس میرا اتنا اجر ہو جائے گا کہ میں ایک کھجور اللہ کی راہ میں حلال کمائی میں سے خرچ کرتی ہوں خالص نیت سے، تو پہاڑ جتنا اجر اس کا ملے گا۔ تو پھر آسانی ہو جاتی ہے نیکیاں کرنے میں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ہوں گے اس میں بیویاں پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ازواج جو ہے نا اس کا روٹ ہوتا ہے زا واو جیم، اور یہ جوڑے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اسپاؤس کے لیے، ہم مثل چیز کے لیے بھی آتا ہے، ایک جیسی چیزیں، ٹھیک ہے۔ سمانیت ازواج جانوروں کے جوڑوں کے لیے آیا، 8 جوڑے ہیں جانوروں کے سورہ نام میں، تو زوج کہتے ہیں بیسیکلی جوڑے کو، اور اسپاؤس کے لیے بھی آتا ہے، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر۔
ٹھیک. تو یہاں پر چونکہ مذکر کا صیغہ آیا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، تو یہاں پر ترجمے میں بیویاں ترجمہ کیا گیا ہے. لیکن جو نیک عورتیں ہوں گی ان کے لیے نیک مرد ہوں گے، اور جو نیک مرد ہوں گے ان کے لیے نیک عورتیں ہوں گی. جو شوہر اور بیوی دنیا میں اکٹھے ہوں گے نیک ہوں گے، وہ جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور جو جیسے کوئی بیوی مسلمان ہو گئی ہے اور شوہر کافر مر گیا ہے تو اس کو پھر اللہ سبحانہ و تعالی جنتیوں میں سے کوئی شوہر عطا کر دیں گے. اسی طرح کوئی مرد جس کی بیوی کافر تھی اور مرد مسلمان تھا، بیوی جہنم میں چلی گئی اور مرد جنت میں چلا گیا، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جنتیوں میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس کی زوجہ عطا کر دیں گے. لیکن یہ جو ازواج ہوں گے ان کی صفات یہ ہوں گی کہ یہ مطہرہ ہوں گی، پاکیزہ، نہایت پاکیزہ. تو ہا اور را، مطہرہ جو ہے یہ مفعلہ کا وزن ہے. ٹھیک ہے. مفعلاتن سے مطہراتن ہے، پاکیزہ کی گئی. یعنی یہ آلریڈی جو ہیں یہ پاکیزہ کر کے جنت میں داخل کی جائیں گی. دنیا میں ہر شخص چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کی کوئی نہ کوئی نجاست ہوتی ہے. مثلا اگر کوئی عورت بہت نیک ہے تو بھی کیا ہوتا ہے، اس کو حیض کی نجاست لاحق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی اور ظاہری جو ہے وہ نجاست ہو سکتی ہے، پھر بیماری ہو سکتی ہے، کوئی اور تکلیف ہو سکتی ہے. لیکن یہ جنت میں جا کر نہ تو ظاہری نجاستیں ہوں گی اور نہ باطنی. مرد ہے کوئی بہت نیک ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اور ایسے مسئلے ہوں یا کوئی باطنی نجاست کسی اور قسم کی ہو. تو جنت میں جا کر جو ازواج ملیں گے وہ کیسے ہوں گے؟ ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی نجاستوں سے پاک. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب دیکھیں کہ جو جنتی ہیں نا، جنت میں جانے والے ظاہری نجاستوں سے تو وہ ویسے ہی پاک ہوں گے. ظاہری کسی قسم کی کوئی جسمانی کمی ان میں نہیں ہوگی، حتیٰ کہ بڑھاپا بھی نہیں ہوگا، کوئی بیماری. اگر کوئی شخص دنیا میں اندھا تھا تو وہ وہاں جنت میں جائے گا تو وہ اندھا نہیں ہوگا. اگر کوئی کسی اور عارضے میں مبتلا تھا تو وہ جنت میں جائے گا تو وہ نہیں ہوگا، وہ عارضہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا. اسی طرح خوبصورتی، مطلب انتہائی خوبصورتی، آپ کا تصور سے باہر ہے کہ مرد ہو یا عورت وہ کتنے خوبصورت ہو جائیں گے وہاں جا کے. اور کہتے ہیں ایک روایت کے مطابق کہ ہر جمعہ وہ جب وہاں پر بازار لگا کرے گا جنت میں، جمعہ مارکیٹ سمجھ لیجئے، تو وہاں جائیں گے اور جب وہ واپس آئیں گے اور بھی خوبصورت ہوئے ہوں گے. یعنی خوبصورتی جس کو انسان ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتا. یہ تو ظاہری ہوگی. پھر باطنی طور پر آپ دیکھیں کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے نا، وہ اول تو دنیا میں ہی جو ان کی باطنی نجاستیں ہوتی ہیں نا وہ ساری صاف ہو چکی ہوتی ہیں، چاہے وہ بغض ہو، کینہ ہو، کدورت ہو، منافقت ہو، کوئی بھی ایسی چیز ان کے اندر نہیں ہوتی. پھر خود اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کو تپا کے، یعنی مختلف آزمائشوں سے گزار گزار کے اس کو پیور کر چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد بھی اگر جیسے وہ ایک روایت کے مطابق دو جنتی جو ہیں اگر ان کا آپس میں کوئی ایسا آپ ہوتا ہے نا، بعض اوقات بہت نیک لوگ ہوتے ہیں لیکن کسی ایک کو دوسرے سے کی کوئی بات پسند نہیں ہوتی، کوئی عادت پسند نہیں ہوتی، تو جب پل صراط سے گزر جائیں گے تو اس کے بعد جو کنترا جس کو کہتے ہیں نا، تو وہ ایک ایسی نہر ہے جہاں سے جو یہ معمولی سی ایک دوسرے کے لیے جو کوئی کھوٹ کپٹ بھی ہوگی نا دل میں، وہ بھی صاف ہو جائے گی. بالکل باطنی ہر نجاست سے، ہر خرابی سے پاک کر کے پھر جنت کے اندر جو ہے وہ انٹر کیا جائے گا، داخل کیا جائے گا. اب آپ دیکھیں ہم میں سے سبھی جو ہیں ہم سب اپنے ازواج سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ہسبینڈ کی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر کیا سوچ ہوتی ہے اس کی، وہ عورت کتنی اداس ہوتی ہے. تو یہ تو ایک عارضی دنیا تھی نا، دنیا میں ایک عارضی طور پر جو ہے وہ ایک بندھن انسان کا بنتا ہے اور پھر وہ کسی طرح سے وہ ختم بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دائمی ہو، یہ ہمیشہ رہے، تو پھر ہمیں اس راستے میں
جنت کے سفر کی تیاری کرنی ہے، اپنے اسپاؤسز کو لے کر اس راستے پر چلنا، تاکہ جہاں ہم رکنے لگے اس راستے پر، ہم تھکنے لگے، وہ ہمارا ہاتھ پکڑ لیں، اور جہاں وہ کہیں تھکنے لگے، وہ راستے سے ڈسٹریکٹ ہونے لگے، تو ہم ان کا ہاتھ پکڑ لیں، تاکہ جنت میں ہم اکٹھے ہوں۔ اور دنیا میں اگر ہمارا کوئی اختلاف کسی سے ہے بھی کسی وجہ سے، تو وہ وہاں نہیں ہوگا، وہاں بہت پیور ہارٹ ہوں گے سب کے۔ ہوتا ہے نا دنیا میں، تو یہ لازمی ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ آپ کو اگر 2 چیزیں اچھی لگتی ہیں اپنے اسپاؤس میں، تو 2 بری بھی لگتی ہیں، لیکن وہاں پھر یہ چیز نہیں ہوگی، وہاں پہ سب کچھ خالص ہوگا۔ لیکن اس کے لیے 2 کام کرنے ہیں، شعوری ایمان اور عمل صالح۔ اب اسپاؤزز کے معاملے میں یہ ہے، اولاد کا تو یہ نا کہ آپ ٹریننگ کرتے ہیں، آپ ان کو سکھاتے ہیں، آپ ان کو سمجھاتے ہیں، آپ ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لیتے ہیں، آپ ان کو ہر وقت کی نصیحت بھی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ازواج کے معاملے میں اگر آپ بیوی ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں، وہ بھی بہت حکمت کے ساتھ، لیکن آپ امپوز نہیں کر سکتے، آپ اس کو ہر وقت نہیں کسی کے سامنے دہرا سکتے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ دعائیں کرنی ہیں، بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ازواج کو بھی اسی طرح اس راستے پر چلائے جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اور جہاں کہیں ہماری میں کمی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ العزیز اسی آیت کے ساتھ ہم کل سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔